بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دھرم یعنی مذہب ہے جس میں لگ بھگ 1,24,000 نبی بھیجے گئے، اور عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اتہاس میں لاکھوں نبی آئے، لیکن قرآن میں لگ بھگ 25 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن میں ان نبیوں کے نام، ان کے وقت، ان کے علاقے اور ان کی قوم کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے۔ آج ہم ان 25 نبیوں کے بارے میں چرچا کریں گے اور جانیں گے کہ آج کے دیشوں کے حساب سے یہ نبی کہاں پر آئے تھے۔ سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کریں گے، جو سب سے پہلے نبی اور دنیا کے پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جنت میں ہوئی تھی، لیکن جب انہیں دنیا میں بھیجا گیا تو انہیں آج کے وقت کے سری لنکا کے علاقے میں اتارا گیا۔ سری لنکا جو بھارت کے دکشن میں استھت ایک چھوٹا سا دویپ دیش ہے، وہاں جس پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اسے آج ایڈم پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی جسے شری پدا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سری لنکا کی دھارمک اور سانسکرتک وراثت کا یہ حصہ ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے، جن کا تعلق بیبیلون سے تھا، جو آج کے عراق میں استھت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی باقی نبیوں کی طرح اپنی قوم کو برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور عبادت کے کچھ خاص طریقے سکھائے۔ انہوں نے خاص دنوں میں روزے رکھنے اور اپنے مال کا کچھ حصہ خیرات کرنے کا بھی حکم دیا، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو دوسرے نبیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی قوم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، جس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کی آج کے مصر کے علاقے کی طرف۔ اس لسٹ میں اگلا نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، جسے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب ان کی قوم بہت ہی زیادہ بگڑ گئی تھی اور کسی بھی بات کو سننے کو تیار نہیں تھی، تب اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا پانی کا عذاب آیا۔ اس عذاب میں سب کچھ ختم ہو گیا سوائے ایک کشتی کے اور اس میں سوار کچھ لوگوں اور جانوروں کے۔ یہ کشتی وہی تھی جسے طوفان آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور اس میں سوار ہونے کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ اکثر علماء اور اتہاسکار بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق آج کے عراق کے علاقے سے تھا، حالانکہ کچھ دوسری کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کسی اور علاقے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نئی ریسرچ میں کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق بھارت کے علاقے سے ہو۔ اس کا کارن یہ ہے کہ بھارت کے پرانے دھرموں کی بہت ساری ایتہاسک کہانیاں اور کلچر یعنی سنسکرتی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی چیزوں سے ملتی جلتی ہے۔ اگلا نام حضرت ہود علیہ السلام کا ہے۔ قرآن اور دوسری دھارمک کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کو عرب کے بالکل دکشنی حصے کی طرف بھیجا گیا تھا۔ آج کے دور کے انوسار یہ علاقہ پوروی یمن یا پشچمی عمان کا ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اپنے برے کاموں اور اللہ سے منہ موڑنے کے لیے جانی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اس کے بعد اگلا نام حضرت صالح علیہ السلام کا آتا ہے، جنہیں قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اس وقت قوم سمود شرک میں ڈوبی ہوئی تھی اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھی۔ یہ قوم بے حد دولت مند بھی تھی اور اپنی طاقت اور دولت پر گھمنڈ کرتی تھی۔ آج کے زمانے کے حساب سے یہ قوم سعودی عرب کے اتر پشچمی علاقے میں آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی باتوں کو نکار دیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اگلا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔
जिन्हें पश्चिमी देशों में आमतौर पर अब्राहम के नाम से भी याद किया जाता है। इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में भी उनका बहुत बड़ा मकाम है। उन्हें प्रॉफिट्स के वालिद भी कहा जाता है क्योंकि उनकी नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उन्हीं की नस्ल से है। आज के ज़माने के लिहाज से उनका इलाका इराक है और मध्य पूर्व में मौजूद है। इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का आता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वो नबी है जिन्हें कौम सदूम और गमोरा की तरफ भेजा गया था। इतिहास और धार्मिक किताबों में ये बताया गया है कि ये कौम बहुत ज़्यादा बुराइयों में डूबी हुई थी और ख़ास तौर पर हमजिन्स परस्ती यानी समलैंगिकता में मुब्तला थी, यानी मर्द का मर्द से जिना, औरत का औरत से जिना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार इस कौम को इन बुरे कामों से रोकने की कोशिश की। वे अपनी गलत राह पर ही चलते रहे और किसी भी तरह से सुधरने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार अल्लाह की नाराज़गी उन पर आई और उन पत्थरों की बारिश का कड़ा अजाब उन पर भेजा गया। इतिहासकारों और रिसर्च करने वालों के मुताबिक ये कौम उसी इलाके में बसती थी जहां आजकल डेड सी स्थित है, जो फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच का इलाका है। हमारी लिस्ट में अगला नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का आता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्हीं की नस्ल से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इतिहास में अरबों का वालिद भी माना जाता है क्योंकि उनकी औलादें ही आगे चलकर अरब कबीलों में बदल गई। हालांकि इतिहास लिखने वाले बताते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से वो और उनकी माँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम मक्का के वीराने में आकर बसे, जो बाद में इस्लामिक इतिहास का बहुत ही बड़ा जगह बन गया। अगला नाम उन्हीं के भाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ना सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, बल्कि वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दादा भी थे। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र उनके नाम के साथ 15 बार किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये दोनों मशहूर बेटे आज के दौर के 3 बड़े इब्राहिमी धर्मों की शुरुआत माने जाते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरबों का पूर्वज और पेशवा माना जाता है और उनकी औलादों से ही आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दूसरी तरफ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को यहूदियों का पूर्वज माना जाता है और उनकी औलाद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें ईसाईयत में बहुत अहमियत दी जाती है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिलिस्तीन के इलाके में हुई थी। और हमारी इस लिस्ट में अगला नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का है। ये हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनकी पैदाइश भी फिलिस्तीन के उसी इलाके में हुई थी। इसके बाद अगला नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का आता है, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इतिहास में इन्हें इनकी खूबसूरती, हिकमत यानी बुद्धिमानी और सब्र के लिए जाना जाता है। कुरान करीम में इनके नाम से एक पूरी सूरत मौजूद है जिसमें उनकी पूरी कहानी विस्तार से डिटेल में बताई गई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी फिलिस्तीन में ही हुई थी, लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, बाद में उन्हें अपने भाइयों के हसद की वजह से पहले गुलाम बना दिया गया और फिर मिस्र में प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, जहां वे एक ताकतवर हुक्मरान बन गए। हमारी लिस्ट में अगला नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है। आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका ताल्लुक सऊदी अरब के इलाके से था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतिहास में उनकी फरमाबरदारी और ख़ास तौर पर सब्र के लिए जाना जाता है,
کیونکہ اللہ کی طرف سے جو امتحان ان کے سامنے آیا شاید ہی کسی اور پر آیا ہو، لیکن انہوں نے ہر حالت میں اپنی سچائی اور صبر کو بنائے رکھا۔ ان کے بعد اگلا نام حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ آج کے وقت میں ان کا تعلق سیریا سے تھا، جسے شام بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں مدین کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، جو اس وقت میں کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس بری حالت کو ٹھیک کرنے اور انصاف دینے کے لیے پوری کوشش کی، انہیں بار بار خبردار کیا اور اللہ کی طرف لوٹنے کا حکم دیا، لیکن وہ کسی صورت میں واپس ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتہاس لکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے کو ایک زبردست زلزلے کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ دوستو، ہماری اس لسٹ میں اگلا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان کا تعلق آج کے مصر یعنی ایجپٹ سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو زمانے کے اتیاچاری فرعون کے ظلم سے آزاد کرایا تھا۔ فرعون کا نام رامے سے دوسرا تھا، اور اس کے بارے میں آپ نے شاید پہلے پڑھا اور سنا ہوگا۔ اس کے بعد ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور انہوں نے اپنے بھائی کے پورے مشن میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ انہوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا اور اپنا پورا سپورٹ دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مصر سے ہی تھا۔ دوستو، اب ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے، جنہیں پশ্چمی دیشوں میں ڈیوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی حکومت کی بنیاد رکھی اور ایک لمبے زمانے تک ان پر حکومت کی۔ ان کا تعلق آج کے زمانے کے فلسطین سے تھا۔ اور ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جنہیں پশ্چمی دیشوں میں سولومن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکومت کے معاملات میں یہ اپنے والد کی طرح یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح یا شاید ان سے بھی زیادہ آگے نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک لمبے زمانے تک بڑے علاقے پر حکومت کی، اور اللہ کی طرف سے انہیں کچھ خاص تحفے بھی ملے تھے، جیسے کہ جانوروں کی بھاشا سمجھنا اور جنات کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر بھی حکومت کرنا۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کا تعلق بھی فلسطین سے ہی تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری لسٹ میں اگلے نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو اس سمے بال نام کے ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کی قوم بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اس کے بعد ایک اور نبی جن کا نام حضرت الیسع علیہ السلام تھا، انہیں بھی اسی علاقے یعنی فلسطین میں بھیجا گیا۔ حضرت الیسع علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کام کیا۔ اس کے بعد ہماری لسٹ میں اگلے نبی حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ ان کا تعلق آج کے دور میں عراق کے علاقے خاص طور پر موصل شہر سے تھا۔ قرآن میں بھی ان کے نام سے ایک پوری سورت موجود ہے، اور خاص طور پر ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانے والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد ہماری لسٹ میں اگلا نام حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ہے۔ ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا، اور آج کے زمانے کے مطابق انہیں فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگلا نام جو ہے وہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ انہیں بھی فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، بلکہ یہ فلسطین کے خاص شہر یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، جسے القدس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 23واں نام ہے وہ ہے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے شام یعنی سیریا سے تھا۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا،
जिन्हें ईसाई लोग जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनका ताल्लुक आज के ज़माने के हिसाब से फ़िलिस्तीन के इलाके से था। ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम के दूसरे आखिरी नबी के तौर पर जाना जाता है। ये इसलिए है कि ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच 571 साल का एक लंबा अरसा था, जिसमें कोई नबी या रसूल नहीं भेजा गया। लगभग 571 साल के बाद 571 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जो आखिरी नबी है। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो में आपको कुछ नया जानने को या सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हमारे सब्सक्राइबर 60 लाख के करीब होने वाले हैं, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।